سارے دوست صاحب کو میری طرف تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری علامہ صاحب نے جناب محترم دوست نے جتنے بھی الفاظ القابات استعمال کیتے ہیں، میں شاید اپنے آپ کو ظاہر نہیں سمجھتا، میں ایک دنیا دار ہوں۔ یہ درست ہے کہ وہ نسبت کے حوالے نال جڑے میرے خاندان دے قابرین نے، معززین نے، علماء نے خدمات انجام دیتے ہیں، میں یقیناً انہیں فخر بھی محسوس کریں گا اور زیر بار ہے۔ اور اگر میں آج ان سلسلے میں جناب کو حاضر رہتا یہ بھی ہوں کڑی تے انہیں احسانے دی مادے چے کہ میں انہیں مشکور و ممنون ہوں کہ انہیں اچھے بولے رہے ہیں تے اساں جتنا موجود ہے۔ الحمدللہ ساری تعریفاں اللہ رب العزت دیاں کہ درود و سلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ میں کیونکہ تو پہلی تعارف کرے کہ میں بنیادی طور پہ دنیا دہر آدمی ہیں، لیکن وہ خاندان ہی چھوڑ دی نسبت نال میں تو 10-15 منٹ ٹائم ہے، 10-15 منٹ ٹائم تو بولنا چاہوں سے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب نے بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو کی تھی، باقی دوستوں نے بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی، نعت پڑھی ہے، خوشی تھی۔ ادارہ ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں حوالے نال ای ماحول پروگریسو ہے، مطلب کوشش کرنا ہے کہ تھوڑے بارے نال کوئی نہ کوئی بھلائی کرے۔ میں تھوڑے نال چند گلی او شیئر کرنا جیرے تھوڑے نال او گلی کرنا جیرے ای وقت معاشرے دی ضرورت ہے، ہر انسان کو انہی ضرورت ہے۔ میں کو ادھر زیادہ تعداد یا بزرگی نہیں نظر آنی پئی ہے یا مالی نہیں نظر آنی پئی۔ اے نسبت جڑی دین دے نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت، اکابرین دی نسبت، بزرگی نال نسبت، جوانی دی کیوں کام میں ایک سوال ہے۔ شاید اس کا بنیادی جواب یہ ہوئے کہ یا اساں انہیں کو گال پراپر دسا نہیں سکتے، پراپر مطلب باقاعدہ طور تے اساں انہیں کو اپنی گال سمجھا نہیں سکے، یعنی علماء کرام، یا وہ ساری گال انہوں نے آج تک سنی کہنی یا انہیں کو ساری گال سمجھ آئی کہنی۔ ورنہ این طرح میں دا ماحول کہ نوجوان ایک الگ نسبت چھوئے، بزرگی نہ روک ایک الگ پاسے ہوئے، ہی میں کہنا تو سبھی ہر گھر ایک محسوس کرنا لے لوگ ہے تو اگر لگتا ہو سے کہ ہون اولاد اون طرح میں دا رویہ نہیں رکھیں دی جی میں آسا ہونے والے دین رکھیں دا سے یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ ایک سوال ہے۔ حالانکہ دین دیا محفلہ میں ہوئے تھینیاں بہن، نمازہ بھی تھینیاں بہن، قرآن حکیم بھی پڑھیدہ پہ، خیرات صدقات بھی تھی دے بن، داڑھی مبارک بھی رکھی دی پہی ہے۔ بہت سارے ایسے اقدام ہیں جنہیں بنیادی طور سے سارے کریں گے بس۔ چلو مرد حضرات ذرا کم قرآن پڑھ دو سنتے، خواتین ضرور قرآن دی زیارت کریں گے روز، گھرج قرآن میں پڑھنا بھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جائیں مسلمان قوم کو مکمل طور تے محکوم، محروم تے مظلوم بنا رہا ہے۔ ایک سوال ہے، ہر نوجوان بے روزگار، ہر گھر والا ذمہ دار آدمی پریشان، ہر انسان اپنی جرا سکون ہے دل لوں گا دور، انہیں کیا وجوہات؟ پہلی وجوہات کہ علامہ صاحب نے صحیح ہے کہ پلین جواب، آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور ہے سے، قرآن حکیم کو دور ہے سے۔ لیکن جناب میں پہلی گال لسی جناب کو کہ میں دنیا دار آدمی ہون دی حیثیت نال، دنیا دار لوگ نال اٹھن باون دی حیثیت نال میں جی تو گل سمجھنا وہ کیا ہے، وہ سوال ہے۔ پہلے میں تو اپنے بارے پہلے سمجھ
میرا تعارف علامہ صاحب نے کروایا کہ میں وکیل ہاں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہاں. میں تو میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہاں الحمدللہ. یہ وقت پورے ملک کے 2600 ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. میں ہوں وچ جن ویلے میں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنوایا ان ویلے میری عمر 37 سال ہے. 37 سال. میں پاکستان کا پہلا نوجوان ترین وکیل ہوں جن کو اللہ نے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی بنایا تے نال او پی ایچ ڈی بھی ہے. پی ایچ ڈی سونا سو کری لفظ ایک تعلیم ہوتی ہے. بی اے ایم اے ایل ایل بی 3 سال دا ودے بعد ایل ایل ایم ہوندے ودے بعد 5 سال دا پی ایچ ڈی ہوندے. او بھی میں پاکستان دا واحد آدمی ہوں جنہیں کو دوہی ڈگریاں 40 سال دی عمر کو لوگ گھٹ یعنی وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہے اللہ نے پی ایچ ڈی بھی بنایا. تو میں ہونے دے پیچھے فکر رسا میرے سامنے مقصد کیا صرف واحد مقصد میں نہیں میں ٹاٹے تو پڑھ کے گیا معمولی حیثیت دا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. صرف اور صرف بزرگیں دی دعا دے تو فیل اے پاسیبل کیا کہ میں پورے پاکستان ہے یہ ضلع مظفر کی بات نہیں کرنا. اس ضلع میں بھی اس وقت ہم 2 وکیل جو اس ضلع میں صرف 2 وکیل ہیں جو سپریم کورٹ کے وکیل اس وقت جو ضلع مظفر گڑھ میں کام کر رہے ہیں پورے ضلع میں. علی پور جو تو یہ اس میں بھی صرف 2 وکیل ہیں جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. ایک میں ہوں ایک اور دوسرے محترم بزرگ ہیں ان کے 60 سال سے عمر زیادہ ہے 70 سال اور بھی 2 لوگ سپریم کورٹ کے نہیں ہیں. یہ بزرگوں کی نسبت سے پاسبل ہے. وہ ادب وہ احترام وہ محبت دوستوں کے ساتھ والدین کے عزیز و اقارب کے ساتھ مریدین کے ساتھ اور وہ جو بنیادی طور پر آپ کو سکھا دی جاتی ہیں باتیں گھر میں ان کو نہیں چھوڑا. میں چاہتا ہوں جو میں نے سیکھی یہ نوجوان بچے بیٹھے ہو سکتا ہے اس میں سے 2 4 5 کچھ ادھر دوست اپنے بچوں کے لیے اگر وہ 3 4 باتیں سیکھ لیں وہ کافی. میں خطبہ بہت اچھا دے سکتا ہوں تو سریٹھا ہو سکتا میں لینگویج ورک تبدیل کرنا سریٹھا ہو سکتا قاضی فائز عیسیٰ کو ٹی وی دے جرا چیف جسٹس ہے پملون جنہیں ریسنٹ فیصلہ لیتے غلط فیصلہ لیتے قادیانین واسطے جگہ بنانے کی کوشش کی تھی میں انہیں سامنے پیش نہ ہوں. میری یعنی پیش تیمن دی جگہ وہ ہے کہ اسا ہوں اندازے گفتگو کر سکتے لیکن میں تو 2 4 گالی کرے تو ذہن تک چلے بنے او بنیادی. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب سب نے سنا ہوگا ان کا مطلب ہے کہ یہ او کتاب ہے کیری قرآن حکیم جیسے شک و شبہ کی گنجائش شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ تو مطلب کیا کیا جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بتا دیا ہے وہ سچ ہے درست. یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمائی. قرآن حکیم ڈائریکٹ ہمارے پاس تو آیا نہیں سیدھا سیدھا بھی ایسا مطلب ہے قرآن حکیم میں. یہ بات ایک پوری دنیا کے پوری کائنات کے محبوب ترین انسان سچے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ حصہ قرآن حکیم ہے جو مجھے اللہ رب العزت نے اوپر سے دیا ہے اور یہ حصہ میرا فرمان ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں. تو اس سے زیادہ کوئی سچ بات نہیں ہو سکتی کہ ہم نے ہر بار پکڑنے کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا. دامن تھام کے ہی ہم قرآن حکیم کی حیثیت کو اس کی اصلیت کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بات درست ہوگی پہلی بات. اس کے لیے اگر ہم یوں سوچیں کہ اگر میں آپ کو چند لفظ یہ اس لیے نہیں کہ میں سپریرٹی دکھا رہا ہوں گا میں چند لفظ ایسے بول دوں آپ کے سامنے جو انگلش میں ہوں آپ کو سمجھ آئیں گے نہیں آئیں گے. چند دوست شاید سمجھ نہیں آئیں گے. اگر وہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو کس طرح سے جب آپ پورا قرآن حکیم پڑھ لیتے ہیں
بنیادی مقصد آپ کا اور میرا کمیونیکیشن ہے، یعنی ہمارا رابطہ ہے۔ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے آپ توجہ سے نہ سنیں، منہ ادھر پھیلیں تو میں فوراً بند ہو جاؤں گا۔ جب آپ توجہ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ جب ہم قرآن حکیم تھام لیتے ہیں، قرآن حکیم کو پکڑ لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو بنیادی مقصد میرا یہ ہے کہ میں اپنے خالق حقیقی سے رابطہ جوڑنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کتاب مجھے کس نے دی ہے؟ میرے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب مجھے عنایت فرمائی کہ یہ کتاب میں کو دے رہا ہوں، آپ نے اس کو تھامنا، اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح سمجھنا ہے، اس طرح دیکھنا ہے جیسے میں میرے صحابہ اور تبع تابعین اور اکابرین نے جس طرح سے اس پہ عمل درآمد کیا۔ جب آپ بچے کو یہ سکھائیں گے ہی نہیں کہ وہ جو پڑھ رہا ہے قرآن حکیم تلاوت کر رہا ہے عربی، اس کا مطلب کیا ہے، تو کبھی اینگال دا چاند سے اینگال دا موقع ہے کہ وہ کہ نہیں سمجھ سکے کہ اللہ نے کیا خطاب کیا، کیا تھا۔ مشکل ہے نا؟ انہوں واسے کیا طریقہ کار ہے تو صاحب فیصلہ کہ پہلی گال ہے کہ نسبت جوڑو قرآن حکیم نال پڑھن دی، وہ یہ جگہ کیمپ تھی گئی۔ دوجہ زور لو جیرے ویلے قاری صاحب تشریف بھی ہے نا، میں اتنی آوانجن انہیں کو آکھو کہ قرآن حکیم دے سمجھن دی ترتیب سارے واسے کیمپ ہے کہ ہر گال ڈیمانڈ دے انہیں جلے بال کو بھوک لگ دیو کیا کریں رون دے تو سمجھو کوئی آدمی غلط کرنا بیٹھے تم چپ کر کے منہ لنگے ہوئے کہ میں لنگے گئے وہ تو غلط کرنا بیٹھے، اچھا اللہ ہدایت دے، اکثر سارے سے نا اللہ ہدایت دے۔ بھائیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور وہ تمام جہان کی تکلیفوں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیفیں تھیں اس میں سے گزرے، اس لیے نہیں گزرے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا تھا، اس لیے گزرے کہ ہمارے مشعل راہ رہے کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے دوست، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب جب اس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں تو امت کو بھی گزرتے ہوئے اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی گزرنا ہے، ہمارے لیے گزرے، ہمارے لیے گزرے کہ آقا دو جہاں جب گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ اب اس کے لیے کیا تکلیف ہے؟ اس وقت زیادہ تکلیفیں تھی، اب کم ہے۔ اب صبح کی اذان ہو اللہ اکبر اور میرا بستر گرم ہو اور میں منہ پھیر کے دوسری طرف لیٹ جاؤں تو آپ کا خیال میں اسی طرح سے اسی جنت الفردوس میں جانے کا حقدار ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنے باپ کو کہیں کاٹ رہے تھے، کہیں اپنے بیٹے کو کاٹ رہے تھے، کہیں خود کٹ رہے تھے، کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ واقعہ یہ ہے جن ویلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آقا دو جہاں نے اعلان کیتا نا کہ تسا ایمان کہندو اللہ دے سوا کوئی عبادت لے کے نہیں، میں انہاں دے نبی ہاں، انہاں دے رکھے بہت ایک میرے خلاف کہیں میرے چاچا مخالفت کرنا پہ، کہیں بسے بے رشتہ دار مخالفت کرنا پہ، بچنے دی اولاد جو کوئی اسلام قبول کرنا پہ کوئی نہیں کرنا پیا، کوئی غلامی جانا پہ کوئی نہیں آندا پیا، تے جھگڑا پہ گیا۔ جھگڑے دے جنہیں دے اعمال اچھے ہیں، جنہیں سمجھتے ہیں بھئی اللہ رب العزت کیونکہ ہدایت سے اختیار ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر کے دی، جنہیں بدبختے ہیں وہ دور دور رہ گئے، انہوں نے آپس میں مقابلہ کیتا تے کون جیتیا؟ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن تو ساکو نا کہ فقط ایویں جیت تھی کہ ایویں نہ تھی، پوری کوشش نال، محنت نال، محبت نال، قربانیاں دے بات تھی جن میں گال تو کسی نے کبھی اذان دی آواز تھی سویرے تو صاحب ایمان نہ لسو، میں آج علی تا پڑھی سویر تھی نماز جماعت نل، کل علی میں ہی جماعت نل کہنا پڑھی، تو سر رسول تو جو کہہ کہ آج علی سویر کی جماعت پڑھی۔ دسو ہون اسا پورے مسلمان ایسے اگر تو جو بزرگ ای عمر دے لو اگر انہیں کو ای عمر تک بھی احساس نہیں کیا کہ یار اسا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تکلیفہ برداشت کر کے سب کو ایمان سکھن واسطے اتنی تکلیفہ برداشت کر کے سارے واسطے پیغامے تک پہنچائے،
تو صحیح مطلب نہیں کر سکتے کہ اٹھوں ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی ہے ڈھاندے ونجوں مردے ونجوں مسجد تک پہنچوں، یہ نہیں تھی سکتا۔ دوستو ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہم سب کامیاب ہو جائیں اور اس کے لیے ہم کچھ نہ کریں۔ اس کے لیے کوئی بڑی حکمت و تدبر کی ضرورت نہیں ہے، صرف عمل کی ضرورت ہے۔ آج کم از کم آپ سوچ لیں کہ بحیثیت مسلمان اس رب کا میرے اوپر، یہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ شہرک کے بالکل قریب ہے، شہرک سے قریب ہم سمجھنے پر کس طرح قریب ہوگا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کھول کے۔ یہ بتائیں، یہ مچھیں دیکھ رہے ہیں، مچھیں یہ بڑی ہو جاتی ہیں، ہم اسے کاٹ دیتے ہیں، داڑھی بھی بڑی ہوتی ہے ہم اسے کاٹ لیتے ہیں نا۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے چھوٹے چھوٹے ناک منہ بازو چھوٹے چھوٹے تھے نا، بڑے ہو گئے ایک عمر تک آ کے رک گئے، بڑے نہیں ہو رہے نا۔ اب اگر میرا یہی ناک بڑا ہونا شروع ہو جائے، جیسے میرے ناخن کوئی گئی ہے تو نہیں بڑھ سکتے تو بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں نا، کٹتے بھی ہیں درد نہیں ہوتا۔ اگر ناک بڑا ہونا شروع ہو جائے، دانت بڑا ہونا شروع ہو جائے تو کیا میں اسے کاٹ پاؤں گا؟ نہیں۔ اسے کہتے ہیں وہ شہرک سے قریب ہے۔ اس نے ایک مجھے مکمل انسان بنایا، اس میں پورا بیلنس دیا، اس کو کنٹرول رکھا۔ کہیں میں نے منہ دے پھوڑا تھی نہیں میں تھا، کہیں تو منہ میں نکلا ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ان کی محنتوں کے توفیل ہے کہ نہیں ہو رہا کہ ہماری شکلیں تبدیل ہیں۔ انہیں شکلیں تبدیل ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ضروری نہیں کہ بندر بن جائیں، بندر سے بھی بدتر ہم بن سکتے ہیں اور وہ سیکنڈ سے پہلے ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنا سوچیں جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں